السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین پاکیزہ طریقے بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت کے ذریعے، آپ کے اخلاق کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زندگی میں کیسے رہتے تھے اور گھر کے باہر کیسا رہتے تھے، یہ اور آپ جب آپ کی مجلس ہوتی تو کیسے ہوتی تھی، ان اخلاق کی روشنی میں اپنے عادات و اطوار کو اور اپنی زندگی کو درست کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے ہوتی تھی؟ مجلس جو ہوتی ہے، گیدرنگ، بیٹھنا آپس میں 2 3 4 5، کیسے ہونی چاہیے؟ کیونکہ مجلسیں اس طریقے سے ہٹ کر اگر ہوں گی تو فتنے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ جب آدمی جمع ہوتا ہے تو خیر وجود میں آئے، جمع ہونا خیر وجود میں آئے، جمع ہونا کوئی شر کا ذریعہ نہ بنے، تو اس کے لیے اخلاق نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی مجلس کیسی تھی۔ سوال کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے، تو انہوں نے جو تفصیل بیان کی، حضرات صحابہ کیسے عاشق تھے، دیکھیں ایک ایک ادا، ایک ایک چیز کتنا نوٹ کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خوبیاں بیان کرنے لگے اپنے بیٹے کے سامنے۔ یہ جو شمائل ہیں، شمائل کی حدیث ہے، یہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو ہمیں پڑھنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، باہر لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم جب بیٹھیں تو ہم کیسے، کیونکہ مجلس صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، گھر میں فیملی بیٹھی ہے تو کیسے بیٹھے، دوستوں کے ساتھ دعوت پہ بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھے، ایک ضرورت ہے ہماری۔ تو یہ اخلاق جب ہمارے ان مجلسوں میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، خیر کا ذریعہ بنے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا، لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی سب سے پہلی خوبی، جب بھی آپ بیٹھتے مجلس میں، مجلس سے کھڑے ہوتے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے۔ جس مجلس میں اللہ کو یاد نہ رکھا جائے وہ مجلس جو ہے اس کا رخ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہ سمجھایا، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب آپ 3 بیٹھ کے کوئی بات کرو تو چوتھا اللہ ہے، یہ خیال کرو، یہ یقین کرو۔
جب 4 بیٹھ کے مجلس قائم کرو تو 5واں اللہ ہے، یہ خیال کرو، یہ یقین کرو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم کو، وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، تنہائی میں بیٹھ کر جو تم آپس میں بات کر رہے ہو اللہ لکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ لکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ضائع نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے افسوس والی، حسرت والی وہ مجلس ہوگی جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ کسی بھی عنوان پر ہم جمع ہوں، کسی بھی عنوان پر، گھر میں ہو، باہر ہو، دوستوں میں ہو، کہیں بھی ہو، ہماری گیدرنگ ہو، ایک تھوڑا سا اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام یہ البرکت ہو کہ بھئی اللہ کو یاد رکھنا ہے اس مجلس میں، کہ بھئی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے تو دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا جو ہے صرف دین کی مجلس کے ساتھ نہیں ہے۔ جب دین کی مجلس کے ساتھ یہ دعا ہے تو دنیا کی مجلسیں تو بدرجہ اولیٰ ہے۔ تو ایک خوبی ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتہى علی قوم من جلس فانتہى به علی المجلس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جیسے ہی آپ مجلس میں آتے جگہ جہاں ملتی وہاں بیٹھ جاتے۔ آپ اپنے لیے جو ہے نا بالا نشینی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بالا نشینی سمجھیں کہ بھی اپنے لیے مجلس میں ایک خاص جگہ بنائی جائے، میں وہاں آ کر بیٹھوں اور سب میرے، آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام آپ کو اس کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر تشریف لائے، جگہ تھی، بیٹھ گئے تو سارے صحابہ ادھر متوجہ ہو گئے، گویا آپ، کیونکہ آپ ہی تو مجلس کے روح رواں ہوتے تھے، مجلس کی جان ہوتی تھی، تو سب ادھر متوجہ ہو جاتے۔ لیکن آپ صحابہ کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے، کیونکہ جب آدمی کے مزاج میں یہ ہو کہ جس گیدرنگ میں پہنچوں وہاں مجھے تخصص ہو، وہاں میں مجھے امپورٹنٹ سمجھا جائے، مجھے جو ہے ایک پرائرٹی دی جائے، یہ مزاج جو ہے نا بڑا خطرناک ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ بالا نشینی کی جو حرص ہے کہ بھئی مجھے، یہ چیز تکبر پیدا کرتی ہے، اور یہ تکبر جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امتیازیت نہیں چاہتے تھے، امتیازی کہ بھئی مجھے ایک اونچا درجہ دیا جائے، حالانکہ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اذا انتہى علی قوم جلس، کتنی خوبصورت دیکھیں نا وقت کا، کبھی ہم پہنچے کسی آخری میں، جہاں ہیں وہیں بیٹھ گئے، اور وہ بیٹھنے کو عار نہیں سمجھتے تھے، اس کے بیٹھنے کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کو آپ سکھا رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں، جہاں بیٹھے وہیں، جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ گئے، اور آپ کبھی اس کو جو ہے نا عار نہیں سمجھے۔ وما انا من المتکلفین ای من المتصنعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلف سے، تصنع سے، بناوٹ سے پاک صاف تھے۔ دو باتیں ہوئی۔ سوچیں ایک تیسری چیز، سبحان اللہ، مجلسہ مجلس علم وحیاء وحلم وصبر وامانت لا ترفع فیہ الاصوات۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجلس جو ہوتی نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، بیٹا ہم آپ کی مجلس میں یہ چیزیں سیکھتے تھے۔ مجلس سے چیزیں سیکھی جاتی ہیں، بچے بڑوں کی مجلس سے سیکھتے ہیں کہ بچے ہمارے بڑے کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کیا بات کر رہے ہیں۔ بچے جو ہے بڑوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بچیاں اپنے ماؤں کی مجلس سے سیکھتے ہیں کہ بھئی مائیں کیا ٹاپک پہ بات کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یہ 6 باتیں سیکھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام ہے، علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس ہوتی تھی،
ان کا جو درس حدیث ہوتا تھا، کئی لوگ دور دور سے سفر کر کے حدیث سے زیادہ ان کی مجلس میں علم سے زیادہ ادب اور اخلاق سیکھنے کے لیے آتے تھے. بھئی یہ حدیث تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم امام احمد ابن حنبل کی مجلس میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ ادب سیکھنا ہے، وہاں پہ اخلاق سیکھنا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر. ایک بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حدیث کا علم دیا، لیکن میں اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا ایو جلساؤنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہم نشین کون ہوں، میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، کیسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں؟ آپ نے فرمایا جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، اللہ کی بات ہو، ایسی جگہ بیٹھو. اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تمہاری آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، بیٹا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ چیزیں سیکھتے تھے. کیا؟ مجلس علم وحلم وحیا والامانہ والصبر لا ترفع فیہ الاصوات ولا تؤبن. واقعی دوستو ایک ایک چیز جو ہے اتنی قیمتی ہے کہ اگر وہ ہماری زندگیوں میں آئے، سبحان اللہ. آپ کی مجلس میں ہم علم سیکھتے تھے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. علم سیکھتے تھے کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کی زبان سے علم. اور آپ کی مجلس میں حلم سیکھتے تھے، حلم، برداشت. کوئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دیہاتی قسم کے لوگ آتے، آپ سے بالکل انہیں بے جھجک سوال کر دیتے، آپ کوئی برا نہیں مانتے، آپ اچھی طرح جواب دیتے. ایک صحابی ایک شخص آئے، انہوں نے کہا جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ مال میں سے مجھے دو. اب اس طرح سوال اگر کوئی کرے تو کیا ہے؟ یعنی آدمی ضرورت کا سوال کر رہا ہے، بھائی کہ مجھے ذرا ضرورت ہے، پیسے دو. اگر یہ کہیں جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے اس میں سے مجھے دو، آپ مسکرائے، آپ نے برا نہیں مانا. یہ ہے مجلس حلم. ہم دیکھتے تھے کہ کیسا حلم، کیسی برداشت ہوتی تھی. کوئی بھی ناگوار بات ہو جاتی، آپ اسے جھیل لیتے، برداشت کر لیتے. علم اور حلم یہ دو جڑواں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی یہ چیز بتائی گئی، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. اے اللہ مجھے علم دے کر میری مدد فرما، اور مجھے خوبصورت بنا دے حلم دے کر، برداشت دے کر. کیونکہ جب مجلس میں بیٹھیں، 10 آدمی بیٹھے ہوں، 15 آدمی بیٹھے ہوں، ہر ایک کا الگ مزاج ہے. کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے، کسی طرح سے بھی بول سکتا ہے. تو وہ مجلس میں خیر کیسے وجود میں آئے؟ برداشت کرنا، درگزر کرنا. ایسا نہیں ہے کہ تو میں ہو جائے، سوال اور جواب ہو جائے. مجلس علم، مجلس حلم، اور تیسری چیز مجلس حیاء. اس مجلس میں حیا، کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہوتی تھی، حیا کی بات. ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی جس میں بے حیائی ہو، نہ اشارے سے، نہ زبان سے. صحابہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم نے یہ سیکھا، کبھی کسی کی کوئی غلطی ہو جاتی، اس مجلس سے باہر وہ چیز نہیں جاتی تھی. کبھی ایک چیز، اگر کئی ہزاروں فتنے ختم ہو جائیں گے، 5 آدمی 10 آدمی بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی. لیکن جب کسی سے غلطی ہوتی، اس مجلس سے وہ چیز باہر نہیں جاتی تھی. اسی کو کہتے ہیں مجلس امانہ. وہ امانت والی مجلس ہوتی تھی، امانت والی مجلس. کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، اچھا المجالس بالامانہ، مجلس جو ہے امانت ہوتی ہے. 4 آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ 5ویں کو خبر ہو. ہاں الا ایک کوئی ایسی بات ہو جو کہی جا سکتی ہے، یا پھر کوئی نقصان کی ہے تو پھر آدمی بتا دے. آج کا دور کیسا ہے، 4 آدمی بیٹھ کر بات کریں، بات اٹھ کر ختم ہو تو انڈیا سے واٹس ایپ آتا ہے، سنا کہ آپ کے مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی، ابھی باہر نکلے بھی نہیں ہے. مطلب نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے ماشاءاللہ، ہے نہیں؟ یعنی جتنا مضبوط نیٹ ورک ہے، فتنے بھی اتنی مضبوط ہیں، ہے نا؟ واٹس ایپ گروپ. ابھی گزشتہ ہفتہ ایک مشورہ تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے.
میں نے کہا الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہماری کمیونٹی میں ہیں، الحمدللہ کہ نہیں، اصل میں استعمال کا طریقے کی بات ہے بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم والی، حلم والی، امانت والی، امانت کی بات ہو۔ بعض مرتبہ فون میں بات چیت ہوتی ہے، مستورات ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہیں تک بات ہو، وہیں تک بات ہو۔ مجلس کی امانت، مجلس میں بات ہوتی وہیں تک بات ہو۔ مجلس و حیاء، کبھی کوئی شرمندگی، کسی کا وضو ٹوٹ جائے، شرمندہ ہو جائے، یہ صحابہ سیرت میں لکھا ہے کبھی مجلس میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا، وہ آدمی جس کا وضو ٹوٹتا وہ شرمندہ ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنی نگاہیں نیچی فرما لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں نیچی فرما لیتے تھے۔ شرمندگی کی باتیں اگر کچھ ہوتی تو بس ایسا نہیں کہ عشاء نہیں، لا ترفع فیہ الاصوات، آپ کی مجلس میں آواز اونچی نہیں ہوتی تھی، شور نہیں ہوتا تھا، کہ بات چیت کر رہے ہیں تو چیخنا چلانا۔ ابھی آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، میں ایک ایک بات تفصیل نہیں عرض کر رہا ہوں، خالی آپ شمائل میں اس حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے جو باتیں فرما رہے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں اپنے 24 گھنٹے کی گھریلو اور آپ ہماری انفرادی زندگی کو ہم بنا سکتے ہیں، اور اس سے اپنی ذات کیسے بنے گی کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ مجھ سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، لا ترفع فیہ الاصوات۔ صحابہ اکرام تو یعنی بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو آہستہ ہو رہی، یوقرون فیہ الکبیر، مجلس میں بڑے ہوتے ہیں، عمر کے اعتبار سے بڑے، بزرگ، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، یوقرون فیہ الکبیر۔ مجلس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑوں کا بڑا احترام ہوتا تھا، یہ بڑے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، یہ ہماری کمیونٹی کے پرانے ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یوقرون کہتے تعظیم کرنا، ہر اعتبار سے ان کا لحاظ کرنا۔ یوقرون فیہ الکبیر ویرحمون فیہ الصغیر، آپ کی مجلس میں کوئی بچہ ہوتا، اس بچے پر آپ جو ہے نا اس بچے پر شفقت ہوتی تھی، گویا اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ آپ ہمارے لیے ایک باپ کی طرح، آپ ہمارے لیے ایک ابا کی باپ کی طرح، ایسے شفیق، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بڑے نرم، متعادلین متواضعین، مجلس میں بیٹھے ہیں تو سب برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کوئی بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ، یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، ہر بیٹھنے والے کو اس کا حصہ ملتا۔ آپ بیٹھیں کسی دعوت میں چلے جائیں، کہیں گیدرنگ میں 5 لوگ بیٹھے ہیں، ایسے نہیں کہ صرف ایک سے ہی بات کر رہے ہیں، یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، ہر بیٹھنے والا اپنا حصہ پاتا تھا، توجہ کا، محبت کا۔ بیٹھے ہیں تو آپ سے بھی تھوڑی بات ہو گئی، آپ سے بھی تھوڑی بات ہو گئی، آپ سے بھی تھوڑی بات ہو گئی، آپ سے، یہ ہے مجلس کا ماحول، اسی کو کہتے ہیں یتعادلون، کہ برابری ہوتی تھی توجہ میں، محبت میں، یہاں تک کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہوں، سب سے قریب ہوں۔ آپ ایسا، سبحان اللہ، یعنی کیسی آپ امت کو کیسی چیز سکھائے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، کبھی کسی کے درمیان ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے محسوس ہو کہ ہمارے دل میں تمہاری توجہ کم ہے۔ متواضعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اذا انتہى علی قوم جلسا، جگہ جہاں ملی وہیں بیٹھ گئے، یہ دیکھیں نا تواضع ہے، حد درجے تواضع جو ہے نا ایمان کی صفت ہے، اور ایمان جت قدر ہوگا اسی قدر تواضع ہوگی۔
اور یہ اخلاق کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے تواضع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بغیر تواضع کے زندگی میں نہیں آ سکتے. آپ کا ایک ایک رویہ، آپ کا ایک ایک خلق آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے پیچھے تواضع ہے، اس کے پیچھے تواضع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس کوئی مجلس میں آ کر بیٹھتا تو آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ اٹھ جائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بات سن رہے ہیں، وہ اپنی بات سن لیے، پھر آپ جب وہ جانے لگے تو پھر آپ جا رہے. دوستو کیسے مبارک اخلاق دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعادلین متواضعین، کہ سب برابر ہیں آپ کی مجلس میں، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں فرما رہے، کسی کے درمیان تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے ہیں تو بڑوں کا اکرام ہے، بڑوں کا احترام ہے، بڑوں کا ادب ہے. چھوٹے ہیں تو چھوٹوں پر شفقت ہو رہی ہے، انہیں پیار ہو رہا ہے، انہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اس طرح ہوتی تھی. مجلس اس طرح، آپ کی مجلس کوئی باہر سے آ کر دیکھتا تو یہ چیزیں دیکھتا. اس میں ایک ایک اخلاق اگر ہماری زندگیوں میں، ہماری طبیعت میں اگر آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اخلاق کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو بنا دیں. یہ اخلاق کیا ہیں؟ یہ سرمایہ ہے ہمارا. یہ سرمایہ محفوظ اسی لیے کیا گیا، اس کو ہم لینا ہے، ایک ایک چیز کو. کہ ہم بیٹھیں گھر میں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ تو کس طرح بیٹھیں؟ بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں. ایک بات ذہن میں ہونا چاہیے، کیا ہم بات کر رہے ہیں؟ ہماری گفتگو میں امانت ہو، ہماری گفتگو میں حیا ہو، ہماری گفتگو میں بڑوں کا ادب ہو، ہماری گفتگو میں ایسا کوئی جملہ نہ نکلے. بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نکل جاتی ہے چیز. بچے سیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بڑوں کی بے ادبی ہوتی ہے. یہ کس مجلسیں کہیں کی بھی ہوں، گھر کی ہوں، باہر کی ہوں، اس کا ہمیں خیال رکھنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.